السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی زندگی کی اصل حقیقت اور ہماری غفلت پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ سوال ہے کہ کیا عذاب قبر روح کو ہوتا ہے یا جسم کو؟ اہل علم نے اس موضوع پر بہت زیادہ تحقیق کی ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ جسم کو کچھ عرصے کے بعد مٹی کھا جاتی ہے، جبکہ ثواب یا عذاب تو قیامت تک باقی رہتا ہے، لہٰذا یہ ثواب یا عذاب روح کو ہوتا ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ برزخ میں ثواب یا عذاب کا تعلق چونکہ قبر سے ہے، قبر مومن پر فراخ کر دی جاتی ہے، قبر میں روشنی ہوتی ہے، اور اسی طرح کافر پر ازدہے قبر میں مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور قبر کی دیواریں بار بار میت کو جکڑتی ہیں، اور قبر میں صرف جسم ہی ہوتا ہے، لہٰذا ثواب یا عذاب جسم کو ہوتا ہے، خواہ اس کا کوئی ایک ذرہ ہی باقی رہ گیا ہو۔ بعض حضرات کا موقف یہ ہے کہ الگ الگ ہونے کے باوجود روح اور جسم کے درمیان ایک غیر مرئی تعلق قائم رہتا ہے، لہٰذا ثواب یا عذاب دونوں کو ہوتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ چاہیں تو جسم اگر ہمارا مٹی میں مل کے ختم بھی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی جو ہے عذاب یا ثواب دینے پہ قادر ہیں۔ چاہے اللہ تعالیٰ عذاب روح کو دیں، چاہے روح اور جسم دونوں کو دیں۔ ہمارے نزدیک اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس بات کی تاکید کی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو، اس لیے ہمیں وہ دعا بہت زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اب آپ سے کچھ واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی قبر میں عذاب کے سلسلے میں۔ پہلا واقعہ عہد نبوی کا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عیسائی آدمی مسلمان ہو گیا، اس نے سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران پڑھ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وحی کی کتابت کرنے لگا کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا، اور بعد میں مرتد ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا پتہ نہیں، میں جو کچھ لکھتا ہوں بس وہی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو موت دی تو عیسائیوں نے اسے دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ قبر سے اس کی جو لاش ہے وہ قبر سے باہر ہے۔ عیسائیوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا تھا، لہٰذا انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر پھینکی ہے۔ اگلے روز عیسائیوں نے نئی قبر کھود کر اسے پہلے کی نسبت زیادہ گہرا دفن کیا، لیکن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر نے پھر اسے باہر نکال پھینکا ہے۔ عیسائیوں نے پھر مسلمانوں پر الزام لگایا۔ پھر انہوں نے تیسری بار اس کی قبر اور جس حد تک گہری کھود سکتے تھے انہوں نے کھودی اور اسے قبر میں دفنا دیا۔ اگلی صبح قبر نے پھر اسے نکال باہر پھینکا۔ تب عیسائیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا فعل نہیں، اور انہوں نے اس کی لاش ایسے ہی چھوڑ دی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ دوسرا واقعہ ہے قبر کا بچھو۔ جنگ عظیم دوئم کے دوران ہندوستان پر بمباری کے دوران انگریزی فوج کو سنگاپور اور برما میں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ انگریز جرنیل نے ہتھیار ڈالتے وقت فوجیوں کو اجازت دی کہ جو فوجی فرار ہو کر جانیں بچا سکتے ہیں وہ فرار ہو جائیں۔ فوج کے ایک میجر طفیل اپنے ایک ساتھی میجر نہال سنگھ کے ساتھ فرار ہوئے اور برما کے گھنے اور گنجان طریق اور خطرناک جنگلوں سے ہوتے ہوئے بڑی مشکل سے انہوں نے ان جنگلوں کو کراس کیا۔ وہ واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دن اچانک ان کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، وہاں 25 سے 30 قبریں تھیں۔ اچانک انہوں نے ایک قبر دیکھی کہ اس قبر سے آدھی لاش اس قبر کے اندر ہے اور آدھی لاش جو ہے وہ قبر سے باہر ہے، اور اس جو لاش کے اوپر ایک چھوٹے سائز کا بچھو ہے جو اس کی لاش کے اوپر بیٹھا ہے اور بار بار اسے ڈنگ مارتا ہے، اور لاش سے خوفناک چیخیں نکلتی ہیں، اور یہ عمل مسلسل انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ عمل مسلسل بچھو کر رہا تھا۔ تو جو ان کے سال میں جو طفیل کے ساتھ نہال سنگھ تھا تو اس کے پاس گن تھی، تو اس نے اس بچھو پہ فائر کیا تو بچھو بچ گیا۔ پھر اس نے دوسرا فائر کیا تو بچھو پھر بچ گیا۔ میں نے اسے منع بھی کیا لیکن اس نے تیسرا فائر کیا تو بچھو نے اس لاش کو چھوڑا اور ہمارے پیچھے بھاگ دوڑا۔ تو میجر طفیل کہتے ہیں ہم دونوں گھوڑے پہ تھے اور ہم دونوں نے بہت یعنی کہ تیز گھوڑے دوڑائے، مگر وہ بچھو ہمارے پیچھے پیچھے تھا۔
تو انہوں نے کہا آگے ایک ندی آ گئی، تو جو میجر نہال سنگھ تھا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی، تو اس نے اپنا گھوڑا اس ندی میں ہی ڈال دیا۔ تو بچھو بھی اس ندی میں اتر گیا، تو اس بچھو نے اس میجر نہال کے گھوڑے کو بھی ڈسا اور میجر نہال کو بھی ڈسا۔ تو جب اس نے ڈسا تو میجر نہال نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور مدد کے لیے مجھے پکارا۔ تو میجر طفیل کہتے ہیں میں نے بھی اپنا گھوڑا اس ندی میں ڈالا، لیکن جب میں نے اپنا گھوڑا اس ندی میں ڈالا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو ندی ہے، ندی کا پانی بہت زیادہ گرم ہے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے یعنی کہ آگ ہے اس پانی میں۔ تو کہتے ہیں جب میں نے میجر نہال کو بچانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے ہاتھ پکڑا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے آگ کو چھو لیا ہے۔ تو میجر جو ہیں طفیل، وہ کہتے ہیں کہ بچھو اپنا کام کر کے جا چکا تھا، پھر مجھے وہ بچھو دوبارہ دکھائی نہ دیا۔ اللہ کے لشکروں میں سے وہ اکیلا ایک غیبی لشکر کے مانا تھا، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، غالباً جدھر سے آیا تھا ادھر ہی واپس وہ چلا گیا۔ تو یہ واقعہ میجر طفیل کہتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تیسرا ہے ٹیڑھی قبر۔ گزشتہ روز ایک پولیس آفیسر کو سپرد خاک کیا جانے لگا تو اس کی قبر ٹیڑھی ہو گئی۔ جب نئی قبر کھودی گئی پھر وہ ٹیڑھی ہو گئی۔ لوگوں نے گورکن کا قصور سمجھا، مگر اس کی 5 قبریں کھودی اور ہر بار اس کی قبر ٹیڑھی ہو جاتی تھی۔ تو پھر جنازے میں جتنے لوگ شامل تھے انہوں نے اس میت کے لیے مغفرت کی دعا کی اور 5ویں قبر میں اس کو اتار دیا، حالانکہ قبر پہلے کی طرح وہ بھی ٹیڑھی ہوگی۔ یہ واقعہ راولپنڈی کے مشہور قبرستان میں پیش آیا۔ نمبر 4، قبر میں سانپ اور بچھو۔ نارنگ منڈی ضلع شیخوپورہ کے نوہائی قصبے میں 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ ہو گئی جس سے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے ایک آدمی کو اس کے ورثہ تابوت میں بند کر کے دفن کرنے کے لیے لائے تو قبر کھودی تو اسے سانپ اور بچھو نکل آئے۔ ورثہ نے خوفزدہ ہو کر دور سے ہی قبر پر مٹی ڈال دی اور تابوت واپس لے کر چلے گئے۔ قبر میں لرزش۔ گجرانوالہ کے نوہائی قصبے کے قبرستان میں دفن کی جانے والی خاتون کی قبر میں لرزش کے واقعے نے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ تفصیلات کے مطابق عورت کو جب قبر میں دفن کیا گیا تو وہاں موجود لوگوں نے محسوس کیا کہ مرحومہ کی قبر لرز رہی ہے۔ بعض لوگوں نے قبر کے ساتھ کان لگا کر آواز سنی تو قبر کے اندر ٹھیک ٹھاک آوازیں سنائی دینے لگی۔ چنانچہ ایک معروف عالم دین سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے میت کو کسی دوسری جگہ دفن کرنے کا مشورہ دیا، جس پر لوگوں نے اس عالم کی موجودگی میں ہی قبر کھود ڈالی۔ جو ہی تختے ہٹائے گئے تو عجیب سی بدبو سے گورکن کو کہہ آنے لگی، تو اس عورت کی قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی، جس سے لرزش آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ اسی طرح یہ کچھ دن پہلے مجھے کسی نے ایک واقعہ بتایا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی قبر کی کھدائی کی گئی تو اس کی قبر سے بہت زیادہ بچھو نکلے تھے۔ تو ایٹ دا اینڈ انہوں نے پھر اس کوشش کی ان بچھوؤں کو مارنے کی، مگر پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو اس قبر میں جب لٹایا تو انہوں نے کہا کہ جب مٹی ڈال رہے تھے تو اس کے پورے کفن کے اوپر بچھو ہی بچھو تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم کرے، ہم سب کو قبر کے عذاب دوزخ کی آگ سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ کہ اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح کے واقعات دنیا میں کئی دفعہ اس لیے بھی ظاہر کر دیتے ہیں کہ جو دنیا میں زندہ لوگ موجود ہیں وہ ان سے عبرت پکڑیں، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس چیز کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنایا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سناتا۔ اور ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبروں میں انسان کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے تو انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوق اس عذاب کو سنتی ہے۔ یہ جتنے بھی چوپائے ہیں، جانور ہیں، وہ سب لوگ اس عذاب کو سنتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں سے اس لیے مخفی رکھا ہے تاکہ اس کی 3-4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہی ہے کہ مرنے والے کی اللہ تعالیٰ تذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب قبر مخفی نہ رکھتا تو لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی مخفی رکھنے کی کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب قبر کو مخفی نہ رکھتا تو دنیا میں انسان کا زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو جانا تھا، کیونکہ پھر انسان نے ہر وقت یہی پریشان رہنا تھا کہ فلاں میرے رشتہ دار کی قبر سے آواز آ رہی ہے، فلاں سے آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مخفی رکھنے کی حکمت ہی یہی تھی کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ زندگی آرام سے گزار سکے۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ میت کی تذلیل اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں کرنا چاہتا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، اور وہ دعا ہمیں بہت زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اے اللہ، میں تجھ سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔